بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 7th کلاس کے تاریخ کے لیسن نمبر 18 اور چیپٹر نمبر 4 سے آغاز کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رفیع الدرجات، رفیع الدولہ اور محمد شاہ کے متعلق معلومات آپ حاصل کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اپنی بک کا صفحہ نمبر 84 نکال لیں۔ یہاں آپ کو لکھا ہوا ایڈنگ نظر آ رہی ہے، رفیع الدرجات شاہ جہاں ثانی 1719۔ رفیع الدرجات 1699 میں پیدا ہوا۔ فروخ شاہ کی معزولی کے بعد سید برادران نے 1719 میں اسے تخت نشین کرنے کا اعلان کیا۔ رفیع الدرجات بہادر شاہ اول کا پوتا اور رفیع الدولہ رفیع الشان کا بیٹا تھا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر صرف 20 سال تھی۔ رفیع الدرجات دراصل سید برادران کا ایک قیدی تھا اور وہ کافی عرصہ تک جیل میں رہا۔ وہ ایک کٹ پتلی بادشاہ تھا۔ اس کا عہد افراتفری اور بے چینی کا دور تھا۔ قریباً 3 ماہ بادشاہت کرنے کے بعد 1719 میں وہ انتقال کر گیا۔ رفیع الدولہ 1719 میں بادشاہ بنا۔ رفیع الدرجات کی وفات کے بعد بادشاہ گھر سید برادران نے رفیع الدرجات کے بڑے بھائی رفیع الدولہ کو شاہ جہاں دوئم کے لقب سے تخت نشین کر دیا۔ رفیع الدولہ 1696 میں پیدا ہوا۔ اس کی زندگی کا بڑا حصہ جیل کی تاریک کوٹریوں میں گزرا، جس سے اس کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی۔ رفیع الدرجات بھی ایک کٹ پتلی بادشاہ تھا۔ دراصل اختیارات سید برادران کے ہاتھ میں تھے۔ اس کی عمر نے وفا نہ کی اور قریباً 4 ماہ حکومت کرنے کے بعد وہ بھی 1719 میں اس دنیا سے چل بسا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے محمد شاہ، 1419 سے لے کے 1747 عیسوی تک۔ اورنگزیب عالمگیر کا ایک پوتا روشن اختر تھا، جسے سید برادران نے فتح پور سیکری سے بلا کر ابو المظفر ناصر الدین محمد شاہ غازی کے نام سے تخت نشین کیا۔ پہلے چند سال اس کی حیثیت بھی کٹ پتلی بادشاہ کی سی رہی، لیکن وہ سید برادران کے موہرے کی حیثیت سے حکومت کرنے کی بجائے اقتدار چاہتا تھا۔ سید برادران فروخ شاہ کے ساتھ ہی برسر اقتدار آئے تھے۔ فروخ شاہ کے قتل کے بعد ان کی حیثیت بادشاہ گھر کی ہو چکی تھی۔ یکے بعد دیگرے 4 بادشاہوں کو تخت پر بٹھانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اصل قوت سمجھتے تھے۔ محمد شاہ ان کی اجازت کے بغیر نہ کوئی فیصلہ کر سکتا تھا، نہ کوئی فرمان جاری کر سکتا تھا۔ انہیں ہندوؤں، راجپوتوں اور ایرانی امراء کی حمایت حاصل تھی، لیکن انہوں نے لوٹ کھسوٹ، بد انتظامی اور اپنے طرز عمل سے بے شمار لوگوں کو ناراض کر دیا تھا۔ انہوں نے بہت سے ہندوؤں کو اونچے مناصب دے رکھے تھے جو دولت جمع کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ سید برادران اور ان کے مخالفوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو جو اس سبق میں جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ فی امان اللہ، اگلے لیسن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔